ڈاکٹر ہما بقائی صاحبہ، ایک ایپری کی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی، اس میں آپ نے شرکت بھی کی، اور اس میں ٹائٹل تھا جناب پاکستان بلورک اگینسٹ ٹیررزم۔ اس میں پاکستان کی جو ٹیررزم کے اگینسٹ جو کوششیں ہیں اس کو اجاگر کیا گیا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی اچھی سپیچ کی، انہوں نے میرے خیال میں آفر بھی کی وہاں پہ انڈیا کو کہ جتنے کور ایشوز ہیں پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان جو ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کر لیا جائے۔ میرے خیال میں دے شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل، وی شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل، اور بیٹھ کے ہم اس چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر لیں تو میرے خیال میں بہتر ہے۔ تو آپ بھی اس میں اسپیکر تھیں، سو واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ ٹو ہیپن؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو بڑی اچھی تقریر کر دی، لیکن وہ انڈیا اس چیز کو مانے گا بھی یا نہیں؟ نہیں دیکھیے، انڈیا تو اس وقت جس طرح پاکستان ایک وننگ سٹریک پر ہے، اسی طرح انڈیا کو ایک کے بعد ایک ہر جگہ شرمندگی بھی ہے اور اس کو بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے۔ حتیٰ کہ میں آپ سے گزارش کروں، وہ جو کانفرنس تو پاکستان میں ہوئی، انٹرنیشنل کانفرنس تھی، تو بہت سارے انٹرنیشنل اسپیکرز بھی تھے جنہوں نے وہاں بات کی۔ یو ایس سے ریپرزنٹیشن تھی، چائنا سے تھی، یو کے سے تھی، اور تقریباً جو ہمارا پاکستان کا موقف ہے ٹیررزم کے حوالے سے وہ ویلیڈیٹ ہوا۔ لیکن جو کوڈ میں ابھی ہوا ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھیے، کوڈ 4 ملکوں کی الائنس ہے، یو ایس، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا، اور یہ بنی تھی چائنا کے خلاف بالخصوص۔ وہاں انڈیا نے بہت کوشش کی کہ جو پہلگام کا جو واقعہ ہوا تھا اس کو نہ صرف یہ کہ کرٹیسائز کیا جائے، بالکل ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، ٹیررزم کا واقعہ ہے، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ اس میں پاکستان کا نام لیا جائے، تو اس میں وہ بالکل ناکام ہوئے۔ جو ان کا بیانیہ آیا، کمیونیکے آیا، اس میں انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، اس کو کرٹیسائز کیا، اس کی ٹیررزم کی مذمت کی، وہ ہم بھی بالکل کرتے ہیں۔ اسی طرح ایس سی او میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جو وہاں کا کمیونیکے آئے اس میں پاکستان کا نام لیا جائے، اور جب پاکستان کا نام نہیں لیا گیا بلکہ انڈیا کو ریفرنس کیا گیا جعفر ایکسپریس کے حوالے سے، تو پھر ظاہر ہے کہ انڈیا نے سائن کرنے سے انکار کیا۔ تو یہ تو جو ہمارا موقف ہے وہ ویلیڈیٹ ہو رہا ہے۔ اس پورے صورتحال میں ایک بہت کرٹیکل کانفرنس پاکستان میں ہونا، اور پھر جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا، بلاول بھٹو صاحب کی انوگرل اسپیچ تھی، چیف گیسٹ تھے، فارمر فارن منسٹر بھی رہے ہیں، تو انہوں نے ایک بہت بیلنس اسپیچ کی۔ انہوں نے پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کی طرف بھی اشارہ کیا، کس طرح پاکستان سمجھیے ایک ڈبل ایج سورڈ تھی، ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے تھے اور ہمیں دہشت گردی کے لیے مدر الزام بھی ٹھہرایا جا رہا تھا۔ تو انڈیا نے ایک فوگ کریٹ کی ہوئی ہے پورے ٹیررزم کے نیریٹو کے اراؤنڈ، جہاں وہ ہر وقت پاکستان پہ فنگر پوائنٹنگ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ڈی مسٹیفائی ہو گیا، نہ صرف اس کانفرنس سے بٹ اوور آل جو ہمارا فارن پالیسی فٹ ورک رہا، بالخصوص اس پہلگام واقعے کے بعد، اور جو انڈیا نے ان پرووکڈ وائلنس کیا، اگریشن کیا پاکستان کے خلاف، اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا موقف انٹرنلی بھی ویلیڈیٹ ہوا ہے اور ایکسٹرنلی بھی ویلیڈیٹ ہوا، اور اس حوالے سے یہ کانفرنس ایپری کی بہت ٹائملی تھی۔ انٹرنلی بھی بہت کرٹیکل لوگ اس کا حصہ تھے، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز، جو لوگ فیٹف پہ کام کرتے ہیں وہ، اور ایکسٹرنلی بھی ہمارے پاس جو جن لوگوں کی بات ویلیو ہوتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں اگر آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہو، جو ہمارے چائنیز پارٹیسپینٹ تھے اور جو امریکہ سے پارٹیسپینٹس تھے، ہی واز این اکیڈمشین، اور جو چائنا سے تھے وہ بھی ایک ریسرچ سینٹر سے ان کا تعلق تھا۔ تو جو امریکن تھے ان کا تو موقف بہت ہی سمجھے آف دا لائن تھا، اور تقریباً ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان کا موقف بیان کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے کہا کہ آپ تو ہمارے ایمبیسڈر ہیں، بٹ وہ اکیڈمشین تھے اور انہوں نے بالکل سیدھی بات کی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا امریکہ میں یہ سوچ ہے، کیونکہ انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ امریکہ سے بالخصوص افغانستان میں ایسی غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے پاکستان آج ٹیررزم کا شکار ہے۔ تو انہوں نے کہا کم از کم 50% لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں، اور ان کا وہ غلطی تھی، ٹریلینز آف ڈالر ٹیکس پیئر کے، اور کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اور پھر ظاہر سوال اٹھا اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا وہ کتنا ان پرووکڈ تھا، پھر جو امریکہ اس کا حصہ بنا، اس سے جو نیو نارمل دنیا میں کریٹ ہو رہا ہے۔ جو پوری ٹیررزم کی اب ڈبیٹ ہے وہ صرف ٹیررزم ٹو وکٹمائز نہیں ہے، اب اسٹیٹ ٹیررزم کی بھی بات ہو رہی ہے۔ انڈیا جو کینیڈا میں کرتا ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ کرتا ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے، اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ تو آئی تھنک دا ڈبیٹ از ایکسپینڈیڈ، اور پاکستان نے بھی بہت عمدہ طریقے سے اپنا موقف بیان کیا ہے۔
یہ جو ڈیلیگیٹس کو لے کے گئے تھے بلاول بھٹو زرداری اینڈ مطلب سارے ملکوں میں گئے, وہاں پہ پاکستان کا موقف بیان کیا انہوں نے, اس میں آپ کے خیال میں ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں اس کو تو اس میں کافی سکسیس اسٹوری ہے, اس میں پوری سکسیس اسٹوری لکھی جا سکتی ہے. ڈپلومیٹکلی ہم نے فرنٹ جو گورنمنٹ ڈپلومیٹک فرنٹ تھا پاکستان کا, اس میں ہم نے بہت گین کیا ہے. اس میں اس سے آئسولیٹ ہوا انڈیا کسی حد تک کہا جا سکتا ہے. دیکھیے انڈیا آئسولیٹ, آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں. انڈیا کے اندر سے جو کامنٹیٹرز ہیں, جو سیریس پالیسی میکرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں انڈیا اس وقت ڈپلومیٹکلی انتہائی آئسولیٹڈ ہے. خطے میں بھی اس کی ایروگنس اس کا نتیجہ یہ, اور انڈیا ایک گیم کھیلتا تھا جس کو ہم ہارڈ ہیجنگ کرتے تھے. مثلا ہے تو ویسٹ کے ساتھ, لیکن وہ اپنا کام چلائے گا ایران کے ساتھ بھی اور اپنا کام چلائے گا ماسکو کے ساتھ بھی. وہاں اب انڈیا کا 360 ڈگری ایکسپوجر ہے, تو لوگوں نے اب انڈیا کو پش بیک دیا اور انڈیا کو اس بات کا اب احساس ہے. اور دیکھیے جو ہمارے یہاں سے تو کل چند لوگ گئے تھے, انڈیا سے کوئی 53 لوگوں کا ڈیلیگیشن تھا. ششی تھرور کے, ششی تو میرے خیال میں he was having a ball over there. وہ تو he was like انڈیا کا میرا خیال ہے لیٹلی مودی کے اندر یہ مسئلہ ہے, وہ ایک ایکو چیمبر میں پھنس گئے ہیں. اپنی ہی آواز سن کر, وہ اپنی ہی تعریف سن کے سمجھتے ہیں یہ گلوبل ویو ہے. اور سائملٹینیسلی کئی سالوں سے پاکستان نے سسٹمیٹکلی میتھڈ کے ساتھ ایویڈنس جمع کی اور دنیا کے سامنے رکھی. تو ابھی شنگھائی کانفرنس میں بھی جو ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, انہوں نے, اور ایون خواجہ آصف صاحب نے بلوچستان پر, اور انہوں نے جو ٹیررزم کے حوالے سے پاکستان کی اپنی کاوشیں, اس کا ٹینجیبل ایویڈنس انہوں نے لوگوں کے سامنے رکھا, اور کوئی 400-450 ایسے آپریشنز کی طرف اشارہ کیا جن کے پیچھے انڈیا تھا, اور اس کی انہوں نے بالکل صاف سمجھے ثبوت دیے, KPK میں بھی بلوچستان میں بھی. تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی BLA جو ہے اس کا ایک فیکشن ایکسپلوئٹ کرتا ہے انڈیا اور اسے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے, تو ہم اس کی ایویڈنس بھی دیتے ہیں. اسی طرح جب ہم تحریک طالبان پاکستان کی بات کرتے ہیں جس کو انڈیا ایکسپلوئٹ کرتا ہے, ہم اس کی ایویڈنس بھی دیتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ انڈیا ایک مومنٹم پہ چلنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو اس نے مومنٹم سالوں سے بلڈ کیا ہوا تھا کہ جی پاکستان ٹیررزم کرتا ہے ود نو ایویڈنس آن دا گراؤنڈ. پہلگام میں بھی یہی ہوا. پاکستان نے تو سب سے پہلے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ مل کے معلوم کرتے کس نے کیا, اور اس کی مذمت بھی کرتے. بٹ ٹو ڈیٹ, ایز آئی اسپیک ٹو یو ناؤ, ایز آئی اسپیک ٹو یو ٹوڈے, بتائیے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے پہلگام کا واقعہ کیا اور ان کا پاکستان سے کوئی تعلق اسٹیبلش ہوا. تو انڈیا از لوزنگ آن ٹینجیبل گراؤنڈ اینڈ پاکستان از گیننگ آن بیکاز آف دا ہارڈ ورک دے ہیو ڈن. اور یہ ہم پہلے بھی کرتے تھے. شرم الشیخ میں منموہن سنگھ یہ مان کے گئے تھے کہ بلوچستان میں انڈیا جو ہے وہ شرارت کرتا ہے, واپس جا کے ظاہر ہے وہ پیچھے ہٹ گیا اپنے موقف سے. تو آئی تھنک پاکستان از آن اے وننگ اسٹریک, اور ہمیں اسی طور مزید کام کرنا چاہیے. آن دی ادر ہینڈ, the talks with India is on the table, but it takes two to tango. آپ کہیں بھی ہوں, وقت کوئی بھی ہو, واقف رہیں دنیا بھر کے اہم حالات, واقعات اور اہم خبروں سے. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور کلک کریں بیل آئیکن پر, اور ہمیشہ باخبر رہیں.